پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ اے حبیب، پچھلوں نے مانگا، انہوں نے مانگا، ہم نے دیا اور کہا دیکھو تمہارے مانگنے پر دے رہے، حفاظت کا ذمہ تمہارا ہے، حفاظت تمہیں کرنی ہے، سنبھالنا تمہیں ہے، حفاظت کا ذمہ تمہارا ہے۔ حبیب تو نے مانگا تھوڑی ہے، ہم دے رہے، حفاظت کی ذمہ داری تجھ پر نہیں رکھیں گے، تیری امت پر نہیں، ہم خود حفاظت کریں گے، ہم خود محافظ بن جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے حبیب، ہم نے تجھ پر یہ نازل کیا، اور اس کے تحفظ کا ذمہ بھی ہمارا ہے، حفاظت کا بھی ذمہ ہم ہی لے رہے ہیں۔ تو جب قانون مصطفیٰ پہ جو اترا، اللہ نے بھیجا اور حفاظت کا ذمہ خود لیا، تو جب تم نے بنایا نہیں تو تم کون ہوتے ہو تبدیل کرنے والے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ حفاظت کا ذمہ جب تمہارا نہیں تو تم کون ہوتے ہو تحریف کرنے والے؟ یہ قانون رب ہے، یہ مصطفیٰ اور اللہ کا قانون ہے۔ جب ہم نے بنایا نہیں تو ہم بدلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، لہٰذا قرآن اور حدیث کے قانون کو ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ ارے تم مٹ جاؤ گے لیکن قرآن قانون نہیں مٹنے والا، شریعت مصطفیٰ نہیں مٹنے والی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ فاروق خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا نازل ہوا تھا آقا پہ آج تک ویسے، بے شک بے شک، نہ زیر بدلا، نہ زبر بدلا، نہ پیش ہٹا، نہ تسدید ہٹی ہے، نہ سکون ہٹا ہے، نہ آیت کا وقفہ ہٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہٹا، جیسا تھا ویسا۔ جس لہجے میں پڑھا گیا آج بھی اسی لہجے میں پڑھا جا رہا ہے، جس انداز میں پڑھا گیا اسی انداز میں پڑھا جا رہا ہے۔ ارے زیر زبر کا تو عالم یہ ہے، تحفظ کا تو عالم یہ ہے۔ ایسی حفاظت کی قرآن کی رب نے، ایسی حفاظت کی شریعت مصطفیٰ کی، پوری آیت بدلنا تو دور کی بات ہے، پورے سورت کو نکالنا تو دور کی بات ہے، پڑھنے والا حافظ زیر میں گڑبڑ کر دے، پیچھے 4 حافظ ٹوکنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، زبر میں گڑبڑ کر دے، 4 حافظ ٹوکنے پہ کھڑے رہتے ہیں۔ گویا بتا دیا کہ قرآن کا زیر زبر بھی قصدن بھی نہیں پڑھا جا سکتا، سہون بھی غلط نہیں پڑھا جا سکتا، سہون بھی ہو تو ٹوکنے والے موجود، قصدن ہو تو بھی فتوے لگانے والے موجود۔ اب ہو سکتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اب اللہ کہہ رہا ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں، اس کتاب کی حفاظت میں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کل کچھ بدماش قرآن میں تحریف کر دے، ایک ایسا قرآن لائے جس میں زیر و زبر بدل دیے جائیں۔ میں نے کہا زیر نہیں بدل سکتے، زبر نہیں بدل سکتے۔ کوئی کہے گا فاروق صاحب کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کون سا مشکل کام ہے بدلنا؟ ارے اگر کوئی آیت کریمہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تو الحمدللہ بھی کر سکتے ہیں،
रब्बिल आलमीन की रब्बुल आलमीन कर सकते, पेश कर दिया, जेर हटा दिया, पेश लगा दिया, कादे को हमने बदल दिया, क्या बदला नहीं जा सकता? इन्नल्लाह जहां जाया वह अन्नल्लाह कर दीजिए आप, कादे के जेर को जबर कर दिया हमने, मायने बदलते तो बदले, हमें क्या, हमने तो बदला है और हम पर तो कोई अजाब नहीं आया। आप तो कह रहे थे कि बदल नहीं सकते, हमने तो बदल दिया। तो मैं जवाब में कहूंगा कि ये इससे ही पता चला कि आप कितने नाकिसुल अक्ल हैं जी। कुरान का लब लहजा तो देखिए, हिफाजत के लिए अरबी में एक लफ्ज ये भी तो आता है, हाफिज, हाफिज भी आता है। कुरान ये भी तो कह सकता था कि ए हबीब मैंने नाजिल किया, मैं ही इसका हफीज हूं, मैं ही इसका महाफिज हूं, लेकिन कुरान ने वहां लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, हाफिजून, हाफिज की जमा हाफिजून। इसमें इशारा किया गया कि कुरान इसलिए नहीं बदला जा सकता कि पिछली किताबों का हाफिज सिर्फ नबी होता था, लेकिन हमने ऐसी हिफाजत की, इसकी ऐसी हिफाजत की कि मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया में, मुस्तफा की उम्मत में बच्चे बच्चे हाफिज हो रहे हैं, बच्चे बच्चों के सीनों में उतार दिया और ऐसा सीनों में नक्श कर दिया, तुम औराक बदल सकते हो, तुम सफाद बदल सकते हो, तुम सियाही बदल सकते हो, तुम मसहब बदल सकते हो, तुम बाइंडिंग चेंज कर सकते हो, तुम कागज चेंज कर सकते हो, लेकिन जो हाफिजों के सीने पर हमने कुरान को नक्श कर दिया उसको कैसे बदलोगे? सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वो तहरीरें नहीं मिटाई जा सकती। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।